ہم کہتے ہیں جدھر سے مال آتا ہے آئے صحیح، میرا پیٹ بھرے صحیح۔ اے انسان، تیرا پیٹ بھر نہیں سکتا، قبر کی مٹی ہی تیرا پیٹ بھرے گی۔ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اولیاء اللہ کے نیک بندے وہ صرف حرام سے نہیں بلکہ جس لقمے کے اندر، جس مال کے اندر شبہ ہوتا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس سے بھی بچتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک بکری چوری ہو گئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو پتہ چلا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بکریاں پالنے والوں سے پوچھا ایک بکری کی عمر کتنی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بکری تو اتنے سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا، فرمایا میں اتنے سال تک بازار سے گوشت بکری کا خرید کر کھاؤں گا نہیں، اس لیے کہ جس دن میں بکری کا گوشت خریدوں ہو سکتا ہے اس دن وہ چوری والی بکری بکی ہو اور قصی نے اس کو لیا ہو اور اس کو ذبح کیا ہو، اور اس طرح میرے تک مال پہنچے اور چوری والا بکری کا گوشت میرے پیٹ کے اندر جائے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر چوری والا بکری کا گوشت میرے پیٹ کے اندر چلا گیا تو پھر میرے پیٹ کے اندر علم کا نور کیسے آئے گا؟ پھر میرے دل کے اندر نماز کا نور کیسے آئے گا؟ پھر میرے دل کے اندر قرآن کا نور کیسے آئے گا؟ اللہ کے ذکر کا نور کیسے آئے گا؟ ہم کہتے ہیں پیٹ میں مال جانا چاہیے، حرام کا ہو یا حلال کا ہو۔ اولیاء اللہ کس طرح بچتے تھے؟ ایک تابعی کہتے ہیں جس نے صحابی کی زیارت کی ہو، اور صحابی کہتے ہیں جس نے اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ کی زیارت کی ہو۔ ایک تابعی نے دوسرے تابعی سے زمین خریدی، جب زمین خریدی اس زمین کے اندر ہل چلائے، زمین کے اندر سے خزانہ نکل آیا، سونا چاندی نکل آیا۔ اب وہ خوش نہیں ہوئے، اس سونے چاندی پہ قبضہ نہیں کر لیا، زمین کے اندر سے خزانہ جو نکلا اس پہ قبضہ جما کر بیٹھ نہیں گئے، بلکہ اس مال کو لے کر، سونا چاندی کو لے کر زمین جس سے لی تھی، جس سے خریدی تھی، اس کے پاس پہنچ گئے۔ کہنے لگے یہ لو مال اپنا، یہ خزانہ اپنا لو، زمین سے نکلا ہے۔ وہ کہنے لگے یہ خزانہ میرا نہیں، یہ خزانہ آپ کا ہے۔ کیوں؟ جب میں نے زمین کو بیچ دیا، زمین کے اندر سے جو چیز نکلے گی وہ میری نہیں، وہ بھی آپ کی ہوگی۔ اب زمین لینے والا یہ کہتا ہے یہ خزانہ آپ کا ہے، اور زمین بیچنے والا کہتا ہے یہ میرا نہیں، یہ آپ کا ہے۔ آج ہم لڑ رہے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے یہ میرا حق ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میرا حق ہے، لیکن اس وقت جھگڑا کس بات پر ہو رہا ہے؟ ایک کہتا ہے یہ تیرا حق ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ میرا نہیں، یہ تیرا حق ہے۔ کیوں؟ دل کے اندر خوف خدا تھا، دل کے اندر قبر سامنے تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی آخرت تھی، تو اس لیے وہ ڈرتے تھے کسی کا حق میرے پیٹ کے اندر نہ جائے، کسی کے مال پر میں قبضہ نہ کر لوں۔ تو ہر ایک کہہ رہا ہے یہ آپ کی زمین ہے۔ قاضی صاحب کے پاس چلا گیا، قاضی صاحب نے کہا یہ عجیب مقدمہ ہے کہ ہر ایک کہتا ہے یہ دوسرے کا حق ہے، میرا نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے دونوں کے حالات معلوم کیے، پتہ چلا ایک کا بیٹا جوان ہے، ایک کی بیٹی جوان ہے۔ قاضی صاحب نے کہا ان دونوں کا آپس میں نکاح کر لو تاکہ اس مال کی ایک کا بیٹا مالک بن جائے گا اور ایک کی بیٹی مالک بن جائے گی۔ تو میرے دوستو، جب دلوں کے اندر نور تھا، ایمان کی روشنی تھی، دلوں کے اندر تقوی تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تھی، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام تھے، تو اس وقت وہ ڈرتے تھے کہ کسی کا حق میرے پیٹ کے اندر نہ چلا جائے، کہ حرام کا لقمہ میرے پیٹ کے اندر نہ چلا جائے، شبہ والا لقمہ میرے پیٹ کے اندر نہ چلا جائے۔ آج چونکہ ایمان کمزور ہے تو ہر بندہ کہتا ہے
کسی کا حق آتا ہے تو آ جائے، ایسے ہی جدھر سے مال آتا ہے ایسے ہی۔ ایک شکاری شکار کرنے کے لیے گیا، اس نے دیکھا ایک درخت پہ ایک فاختہ بیٹھی ہے اور ایک ہل بیٹھی ہے، تو شکاری نے تیر جوڑا، ہل نے دیکھ لیا اور فاختہ نے بھی دیکھ لیا۔ فاختہ کہنے لگی ہل کو کہ اڑ جا یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو تجھے تیر مارے اور تو زمین پہ گر جائے۔ اس نے کہا یہ مجھے کیوں مارے گا، یہ ظاہراً شکل و صورت سے نمازی لگتا ہے، حاجی لگتا ہے، مسلمان لگتا ہے، تو اس لیے مسلمان تو مجھے حرام سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کے نزدیک تو حلال ہے، وہ تجھے شکار کریں گے، مجھے کیوں شکار کریں گے، میں تو حرام ہوں۔ فاختہ نے کہا میری بات مان لے، اڑ جا۔ ہل نے کہا بتا تو صحیح میں کیوں اڑوں، یہ مسلمان مجھے کیوں شکار کرے گا، اس کے نزدیک اس کے دین کے اندر میں تو حرام ہوں۔ اس نے کہا، فاختہ نے کہا یہ مسلمان پہلی صدی کا نہیں ہے، یہ مسلمان 14ویں صدی کا ہے، یہ نام کا مسلمان ہے، کردار کا مسلمان نہیں ہے، یہ اخلاق کا مسلمان نہیں ہے، معاملات کا مسلمان نہیں ہے، یہ 14ویں صدی کا مسلمان ہے۔ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا، صرف زبان سے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ آج کا مسلمان یہ نہیں دیکھتا کون حلال ہے کون حرام ہے، کون سا مال حلال کا ہے کون سا حرام کا ہے۔ آج کا مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ مال جدھر سے آتا ہے ایسے ہی موٹا مال ہے، زیادہ مال ہے، حرام آتا ہے حرام آ جائے، حلال آتا ہے حلال آ جائے، اس کو حرام اور حلال کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابھی یہی بات چل رہی تھی، شکاری نے تیر چھوڑا اور جا کے ہل کو لگا اور وہ زمین پہ گری۔ فاختہ نے کہا میں نے اس کو کہا تھا، اس کو نصیحت کی تھی، اڑ جاتی۔